أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا البڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عشرہ ذی الحجہ اور قربانی دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڈے درس دا موضوع چل رہا سی۔ اج الحمدللہ یکم ذی الحج شریف ہو چکی ہے۔ اس حوالے نال اج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی اور صحابی، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عشرہ ذی الحج، اس دے اندر کیتی گئی نیکی اللہ تعالیٰ نو اتنی پیاری اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اس تو علاوہ باقی دنوں وچ کیتی نیکی انی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیاری اور پسندیدہ نہیں۔ یعنی انہاں دنوں وچ کیتی ہوئی نیکی، انہاں دنوں وچ کیتا ہویا نیک عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ باقی تمام دنوں وچ کیتی ہوئی نیکی اور کیتا ہویا نیک عمل جڑا وہ دے نالوں سب تو زیادہ پیارا ہے، پسندیدہ ہے۔ یعنی اس عشرے دی، عشرہ ذی الحج دی اتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدوں اے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا وہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، اتنا پیارا نہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جتنا انہاں دنوں وچ کیتا ہویا نیک عمل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیارا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل جہاد فی سبیل اللہ، نہیں، اللہ دے رستے دے اندر جہاد بھی اتنا پیارا اور پسندیدہ نہیں۔ ہاں اتنا ہے الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ دے رستے دے اندر بندہ اپنی جان اور اپنے مال دے نال نکلے اور پھر واپس زندہ نہ آوے، یعنی اوتھے لڑدا لڑدا شہید ہو جائے، تو اے عمل جڑا ہے یعنی اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جانا، اپنی جان قربان کر دینا، اے عمل انہاں دنوں وچ کیتے ہوئے نیک عمل نالوں بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحج دی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں دنوں وچ کیتے ہوئے نیک عمل دا، انہاں دنوں وچ کیتی ہوئی نیکی دا اتنا مقام ہے۔ یہ حدیث پاک جس طرح جامع ترمذی دے اندر ہے، اسی طرح بخاری شریف دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے، ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے حدیث پاک۔ دوسری ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیما من عشر ذی الحجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایس عشرے یعنی عشرہ ذی الحج دے اندر جڑی کیتی گئی عبادت ہے اتنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ پیاری ہے کہ کسی اور دن وچ کیتی ہوئی عبادت
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اتنی پیاری نہیں۔ اور اگے فرمایا یا دلو سیام کل یوم منہا سیام سنتن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذی الحج دے اندر یعنی یکم ذی الحج تو لے کے 9 ذی الحج تک انہاں دنوں وچ فرمایا اگر بندہ ایک روزہ رکھے تو فرمایا سال دے روزیاں دے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک سال بندہ روزہ رکھے جتنا اجر جتنی فضیلت اور جتنا ثواب سال دے روزے وچ ہے ایس عشرہ ذی الحج دے وچ رکھیا ہویا ایک روزہ انہاں دے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، فرمایا اس عشرہ ذی الحج دے اندر ایک رات قیام کرنا، شب بیداری کرنا، عبادت کرنا، فرمایا لیلۃ القدر یعنی شب قدر دے اندر کیتی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی فضیلت ہے، اتنا درجہ اور مقام ہے۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، سنن نسائی سیاست دی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر حدیث پاک ہے اور مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک نو روایت فرمان والی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے، آپ فرما دیا نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 کام ایسے نے جنہاں نو کدے بھی چھڑتے نہیں سن، ہمیشہ ادا فرماندے سن۔ سبحان اللہ۔ وہ کہڑے کہڑے 4 عمل نے؟ فرمایا انہاں وچوں ایک 10 محرم یوم عاشورہ یعنی 10 محرم دا روزہ، اور دوسرا یکم ذی الحج تو لے کے 9 ذی الحج تک 9 دنوں دے یعنی عشرے ذی الحج دے روزے، اور تیسرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ مبارک دے اندر 3 روزے، یہ بھی کدے نہیں سن چھڑ دے، اور چوتھی چیز فرمایا رکعتان قبل الفجر، فجر تو پہلے جڑیاں 2 رکعتاں سنت نے، فجر دیاں 2 سنتاں، اے 4 عمل ایسے نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ انہاں تے عمل فرماندے سن، کدے بھی چھڈے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ روایت فرما دیا نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشرہ اپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہاں 2 دنوں دے اندر روزہ رکھن تو منع فرمایا، اور اسے مسلم شریف دے اندر اور ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ تو 3 دن بعد 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج انہاں 3 دنوں دے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھن تو منع فرمایا۔ تو اے 5 دن سال ایسے نے جنہاں دے اندر روزہ رکھنا حرام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی دے نال منع فرمایا ہے، فرمایا اے دن روزے دے نہیں، اے دن کھان پین دے دن نے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے انہاں چ منع ہے۔ تو عشرہ ذی الحج دے روزیاں دی جتھے فضیلت آئے گی اتھے مراد یکم ذی الحج تو لے کے 9 ذی الحج تک ہے، 10ویں دا روزہ اس دے اندر شامل نہیں ہوئے گا۔ اچھا کئی ساڈے دوست احباب ساڈے سیدھے سادے بندے وہ آندے جی عید والے دن ادھا روزہ ہوندا ہے، سب تو پہلے پھر کہ قربانی دینا روزہ افطار کریدا، استغفر اللہ العظیم۔ تو حدیث پاک میں تمہیں سنا چڑھی ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، شیطان روزہ رکھدا ہے، مسلمان واسطے عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ روزہ ادھا تے ہوندا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ ادھا روزہ نہیں ہوندا، بلکہ اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ والے دن فرمایا کوئی شے نہ کھاؤ، سب تو پہلے قربانی والے گوشت کا لقمہ کھاؤ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقبول ہے۔ تو مقبول جو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو مقبول شے ہے، پہلے سب تو پہلے وہ لقمہ تسی کھاؤ تاکہ تمہیں برکت حاصل ہوے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید الفطر والے دن مٹھی شے کھا کے پھر عید دی نماز پڑھن واسطے تشریف لے جاندے ہیں۔ سبحان یعنی اللہ۔ کھجور، تر کھجور اگر تر میسر ہوندی سی تر، وگرنہ اگر تر نہیں ملتی پھر خشک کھجور، تو تا قدد یعنی 1 3 یا 5 تا قدد کھجوراں عید الفطر دے موقع تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تناول فرماندے سن، پھر عید دی نماز پڑھان تشریف لے جاندے سن۔
اور عید الاضحیٰ والے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے نہیں سن تناول فرماندے، کوئی شے نہیں سن کھاندے، نماز عید پڑھاندے سن، اور اس تو بعد سب تو پہلے جڑی شے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے سن تناول فرماندے سن وہ کی ہے؟ قربانی والا گوشت ہے۔ سبحان اللہ تو یہ حکم ہے کہ برکت والا ہوندا ہے، سب تو پہلے تسی عید قربانی والے دن او کھاؤ، اے نہیں کہ ادھا روزہ ہوندا ہے کتے بھی آیا نہیں، ادھے روزے والا کتے بھی ذکر نہیں آیا، لہذا اے اپنا جڑا ہے نا تقیہ کلام ہے چھڑ دے ہون، یہ پرانے مسئلے نے اور پیدل مسئلے نے دا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ چھڑ دیو، بلکہ مسئلہ اے پکاؤ کہ عید والے دن سب تو پہلے قربانی والے گوشت کا لقمہ کھانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے۔ سبحان اللہ اگر کوئی پہلے بھی کھا لوے تو کوئی گناہ نہیں اس تے، کوئی شرن جرم نہیں اس واسطے، یہ سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے، اگر اس تے عمل ہو سکے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر دے اندر آخری جملہ میں عشرہ ذی الحج دی فضیلت دے اندر بیان کر دیواں۔ نزہت المجالس کے اندر امام عبد الرحمن بن عبد السلام صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا کہ وقت عظیم محدث حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں عشرہ ذی الحج دے اندر ایک راتی قبرستان گیا، بصرے دے قبرستان دے اندر، فرماندے میں رات اتھے گزاری تے میں ویکھیا ایک قبر وچوں نور دی اشواواں پئیاں نے۔ سبحان اللہ کہندے میں بڑا حیران ہویا کہ ایڈا اللہ دا نیک بندہ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ। سبحان اللہ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਸੁਫਿਆਨ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਲ ਹਜ ਦੇ 9 ਰੋਜ਼ੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ۔ سبحان اللہ ਇਹਨਾਂ तमाम ਰਿਵਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਖਸੂਸ روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ روزہ یاد رکھنا نفلی ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کوئی رکھ سکے فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی رکھ سکے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اندر رکھو تو فضیلت بہت زیادہ ہے۔ میں حادث اور واقعات فضیلت دے میں تمہیں سنا چکیا، اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔